کتاب وزٹنگ کارڈ، آج کی کہانی دھبا آدھا تاریک۔ دیکھو وہی شخص پھر ہماری طرف آ رہا ہے۔ ہاں وہی تو ہے، دیکھیں آج کس چھاؤں میں بیٹھتا ہے۔ اسے تمہاری قربتیں نہیں چاہیے تو کیا تمہارے زرد پتوں کے نیچے؟ ایسے تنومند شخص زمین پر بچھی ہوئی بیلوں کا سہارا نہیں ڈھونڈتے۔ وہ مجھ جیسے تناور درخت کو پسند کرے گا، لیکن وہ کیوں آئے گا؟ وہ تو کبھی بھی نہیں آتا۔ نہیں معلوم وہ کہاں سے آتا ہے، کون ہے؟ پاگل ہے۔ تم نے نہیں دیکھا کل بچے اسے پتھر مار رہے تھے تو یہ ہنس رہا تھا، جیسے بچے اپنے آپ کو پتھر مار رہے ہوں۔ لیکن یہ دوسروں کے لیے گونگا کیوں ہے؟ اپنے آپ سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ دیکھو کہہ رہا ہے، تم سب مجھے غیر کیوں سمجھتے ہو؟ تم مجھے اپنے جیسا کیوں نہیں دیکھتے؟ میں نے تمہاری دھرتی سے جنم نہیں لیا تو پھر میں کہاں سے آیا ہوں؟ لیکن تم سب میرے جیسے کیوں لگتے ہو؟ وہ تو رو رہا ہے۔ تم اس سے کہو کہ تم درختوں سے باتیں کر رہے ہو، جاؤ اپنی بستی میں، جاؤ اپنی بستی میں۔ وہ سب کہتے ہیں یہ تمہارا گاؤں نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، وہ مجھے نہیں پہچانتے، پاگل ہے۔ میں پاگل ہوں؟ حالانکہ تمہاری اپنی پہچان ختم ہو گئی ہے، تم سب نامکمل ہو۔ میرے پاس آؤ، مجھ سے پوچھو تم سب کون ہو؟ تم سب اس بستی میں مجھے پہچاننے آئے تھے، اپنی پہچان بھی ضائع کر بیٹھے، سب ادھورے ہیں۔ کیا یہ پتھر مارنے والوں کو گالیاں دے رہا ہے؟ نہیں، انہیں کہہ رہا ہے تم سب مجھے اٹھا کر زمین سے خلاؤں میں اچھال دو۔ میں تو خود تم سے ٹوٹنا چاہتا ہوں، لیکن کہاں جاؤں، کہاں نکل جاؤں؟ وہ دوڑنے لگتا ہے اور پھر رک جاتا ہے جیسے زمین ختم ہو گئی ہو۔ خلاؤں سے دور کوئی جنگل ہے؟ وہ ہنسنے لگتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جنگل ہوگا، پھر جنگلوں کی قطاریں۔ اس نے گہری سانس لی اور لیٹ گیا، پھر اٹھ کر چلنے لگا، بچوں کے چھوٹے چھوٹے پاؤں کے نشانوں پر پیر رکھ کر، جیسے اپنے گزرے ہوئے وقت کا تعاقب کر رہا ہو۔ کیا یہ کچھ تلاش کر رہا ہے؟ پتہ نہیں وہ اس قبرستان میں کیا تلاش کرنے آتا ہے۔ مجھے خود نہیں معلوم میں کسے تلاش کر رہا ہوں۔ کیا واقعی میں کچھ تلاش کر رہا ہوں؟ تو پھر ٹھہر جاؤ اور یاد کرو تم کسے تلاش کر رہے ہو۔ ہاں یہ زیادہ بہتر ہے، مجھے بیٹھ جانا چاہیے، شاید مجھے میری گمشدہ چیز یاد آ جائے۔ وہ ایک سنگ مرمر کی بنی ہوئی قبر پر بیٹھ گیا۔ میں کئی دنوں سے نامعلوم سمتوں کی طرف جا رہا ہوں۔ مجھے خود نہیں معلوم کیوں اس قبرستان سے گزرتا ہوں۔ پختہ قبروں کی بجائے کچی قبروں کو غور سے دیکھتا دوسرے رستے سے گاؤں کی طرف نکل جاتا ہوں۔ کھیتوں کے اندر پگڈنڈیوں پر چلتا رہتا، دور سے مکانوں کو دیکھتا، چاروں طرف ایک چکر لگاتا اور پھر شہر جانے والی پختہ سڑک پر کھڑا ہو جاتا۔ دھواں چھوڑتی بس پھر اسی شہر میں چھوڑ دیتی جہاں سارا دن کسی مشین کے پرزے کی طرح بغیر خواہشوں کے گھومتا رہتا۔ غلیظ تیل کی بدبو سے بھرا مکروہ دن بے جان آوازوں کے سارے فٹ پاتھوں اور مضافات کی جھگیوں میں سویا رہتا۔ لیکن یہ تو شہر کے قبرستان کی باتیں ہیں۔ میں تو شاید کچھ اور سوچنے کے لیے بیٹھا تھا، شاید میری سوچیں گم ہو گئی ہیں۔ نہیں، میں اس وقت بھی سوچ رہا ہوں۔ کیا گم ہو گیا ہے؟ ہاں یاد آیا، میں گم ہونا چاہتا ہوں تاکہ تلاش کیا جاؤں۔ نہیں، میں تو خود تلاش میں ہوں۔ کیا میری کوئی چیز گم ہو گئی ہے؟ مجھے یاد کیوں نہیں آتا؟ کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ یہ چہرے مکمل کیوں نہیں ہوتے؟ وہ آنکھ کیسی تھی؟ اور اس کی آنکھیں قبرستان کا طواف کرنے لگیں۔ یہ قبرستان یہاں نہیں ہوتا تھا۔ پہلے میری ماں کی قبر بنی، پھر قبریں بنتی چلی گئیں، بیٹوں اور بھائیوں کی، بیٹیوں اور بہنوں کی، باپوں کی، ہمسایوں کی، دشمنوں کی، دوستوں کی، اور پتہ نہیں کس کس کی، پتہ نہیں یہ کس کس کی قبریں ہیں۔ وہ ایک سنگ مرمر کی قبر پر بیٹھ گیا۔ ہاں یاد آیا، مجھے ایک قبر کی تلاش ہے۔ کس کی قبر ہے وہ تمہاری قبر ہے۔ ہاں مجھے اپنی قبر کی تلاش ہے۔ سنگ مرمر کی قبر ہوگی وہ؟ نہیں، میری ماں تو بہت غریب تھی، وہ کہتا تھا اسے لاوارث لاشوں میں دفنا دیا گیا ہوگا۔ خود غرض لالچی کمینے انسان میری ماں کو لاوارث لاشوں میں دفناتے ہیں اور خود اپنی قبریں سنگ مرمر کی بناتے ہیں۔
کون سی قبر ہے میری ماں کی؟ اس کی آنکھیں پاگلوں کی طرح قبرستان میں گھوم رہی تھیں۔ میں تمہاری ماں کی قبر ہوں۔ اس نے سنگ مرمر کی قبر پر تھوک دیا۔ میں تمہاری ماں کی قبر ہوں۔ میں تمہاری ماں کی قبر ہوں۔ نہیں، تم بھی نہیں۔ میں تمہاری ماں کی قبر ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، تم سب جھوٹ بولتی ہو۔ تم نے پتہ نہیں میری ماں کو کہاں دفنایا ہے، دفنایا بھی ہے یا نہیں۔ میری ماں کا کوئی نشان باقی نہیں۔ میں تمہارا کوئی نشان نہیں چھوڑوں گا۔ تیز نظروں سے چاروں طرف دیکھا اور قبریں کھودنے والا پھاوڑا اٹھا کر قبروں پر مارنے لگا۔ قبروں کو توڑتا رہا، پھاڑتا رہا اور تھک کر ایک سنگ مرمر کی قبر پر گر پڑا۔ ٹھنڈے پتھر کا لمس محسوس ہوتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ پتہ نہیں تم کس ظالم کی قبر ہو، اور زور زور سے پھاوڑے مارنے شروع کر دیے۔ وہ اندھا دھند پھاوڑا مارنے کے بعد نڈال ہو کر گرا۔ اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ اس کے منہ سے آواز نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاتھوں میں ٹوٹی ہوئی لوح تھی جس پر جلی حروف میں ماں لکھا ہوا تھا۔ مجھے ماں کی قبر کی تلاش نہیں تھی، مجھے اپنی قبر کی تلاش تھی۔ وہ لوح اٹھائے اپنے آپ کو کچی قبروں کی طرف گھسیٹنے لگا۔